حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جناب خاتون جنت نے کہا اے علی میری یہ چادر لے جاؤ، اسے بازار میں فروخت کر دو، جو اس پہ پیسے ملیں اس سے گھر کا اناج وغیرہ لے آؤ، راشن وغیرہ لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر بازار میں گئے اور وہ چادر 6 درہم کی بکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم کی چادر بیچی۔ اس کے بعد وہ پیسے لے کر راشن خریدنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک سائل ملتا ہے اور کہتا ہے اے علی میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، میری کچھ مدد کر دو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، اس کے باوجود وہ سارے کے سارے پیسے اس سائل کو دے دیے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ضرورت مند ہیں، خود بھی حاجت مند ہیں، اس کے باوجود بھی دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے پیسے اسے دے دیے، گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام ایک عرابی کی شکل میں آئے، اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی تھی، ناکہ تھی۔ کہنے لگے اے علی اگر آپ مجھ سے یہ ناکہ خریدنا چاہیں، اونٹنی خریدنا چاہیں تو 100 درہم کی میں آپ کو دے دیتا ہوں، پیسے آپ مجھے بعد میں دے دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹنی اس سے 100 درہم میں خرید لی۔ راستے میں پھر حضرت میکائیل علیہ السلام انسانی شکل میں، عرابی کی شکل میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے علی کیا آپ نے یہ اونٹنی بیچنی ہے؟ اگر بیچے تو میں 160 درہم کی آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹنی 160 درہم کی اسے بیچ دی۔ تو 100 درہم اس عرابی یعنی جبرائیل علیہ السلام سے خریدی، راستے میں پھر انہیں واپس کر دیا اور 60 درہم جو اس میں سے بچے وہ لے کر اپنے گھر پہنچے۔ جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جب 160 درہم دیکھے تو کہنے لگے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری چادر تو اتنا مہنگی نہیں تھی کہ آپ 60 درہم لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے سودا کیا ہے اور اللہ نے مجھے منافع دیا۔ فرمایا آپ کی چادر 6 درہم میں بکی، وہ 6 درہم میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے تو اللہ نے مجھے 6 کے بدلے 60 عطا فرمائے۔ اللہ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی مثل 10 عطا فرماتا ہے۔ یعنی میں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اللہ نے مجھے 6 کے بدلے 60 عطا فرمائے۔ جب اس کا ذکر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا گیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا علی کیا تجھے پتہ ہے اونٹنی بیچنے والا کون تھا، خریدنے والا کون تھا، وہ اونٹنی کون سی تھی؟ میں نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اونٹنی بیچنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا، خریدنے والا میکائیل علیہ السلام تھا، اور وہ اونٹنی وہ تھی جس پر میری نور نظر لفظ جگر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر جنت میں داخل ہوں گی۔ تو بزرگوں دوستوں کو یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تنگ دست ہے، ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ سخی گھرانہ ہے۔ اس گھر میں جو کچھ بھی آتا وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، اپنے گھر میں کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، اگر رکھتے تو ان کے گھر میں کچھ ہوتا، سب کا سب اللہ کی راہ میں غرباء میں، مساکین میں، بیواؤں میں تقسیم کر دیتے، اس لیے ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں مشورہ دیا اے علی منت مان لو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت کے لیے۔ تو انہوں نے 3 روزے کی منت مانی کہ امام حسین ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ امام علی مقام امام حسین ٹھیک ہو گئے، اب تمام گھر والوں نے 3 روزے رکھے، گھر میں اسی طرح کچھ نہیں تھا، اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ تو آپ ایک یہودی کے پاس گئے، اس سے 3 کلو جو لے کر آئے کہ تمہیں سود کاٹ کر دیں گے، اور جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 کلو جو پیسا، کھانا تیار کیا۔ جب افطاری کا ٹائم ہوا، افطار کرنے لگے، دروازہ بجتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر جاتے ہیں تو سائل عرض کرتا ہے اہل بیت رسول، میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکین ہوں، غریب ہوں، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔
اگلے دن پھر دوسرا کلو جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے پیسا۔ افطاری کا وقت آتا ہے، پھر دروازہ بجتا ہے، حضرت علی دروازے پر جاتے ہیں۔ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اہل بیت رسول میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا اور دوسرے دن بھی پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرا دن آتا ہے، جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا کلو جو پیستی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں۔ افطاری کا ٹائم آتا ہے، پھر دروازہ بجتا ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم دروازے پر جاتے ہیں، شخص موجود ہے، غریب ہوں، اسیر ہوں، کھانا چاہیے، بھوکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا، یعنی تیسرے دن بھی پانی سے روزہ افطار کیا۔ مسلسل 3 دن بغیر کھانے کے روزہ رکھا اور بغیر کھانے کے روزہ افطار کیا۔ رب کائنات کو اس گھرانے کی ادا بڑی پسند آئی، تو رب کائنات نے فرمایا، جبریل عرض کرتے ہیں، جی رب جلیل، فرمایا میرے محبوب کی خدمت میں جا اور جا کر کہے، اے پیارے حبیب، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ گھرانہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ گھرانہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، جو میری محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتا ہے۔